بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویس ٹی وی محمد منشا۔ آج کے عنوانات قاضی فائزہ کے جوابات اور کچھ عجیب و غریب سی باتیں تفن طبع کے لیے، اور ایک چھوٹی سی نظم ابرو حریت۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، لیکن بسم اللہ ایک اور ایشو سے کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ظاہر ہے یہ ویل نون باتیں، اور جو بھی ہم ویسے باتیں کرتے ہیں نا، وہ سب آپ کو پتہ ہے، ہم صرف تکرار کرتے ہیں، ایک گپ شپ لگاتے ہیں، کچھ کو یاد دہانی ہوتی ہے کہ کچھ ریفریش میموریز ہوتی۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف کی جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں لاہور میں پیشی تھی، زیر حراست نیب کے، یعنی اس کی کسٹڈی میں، تو اس کے آفٹر میتھ میں یا اس دوران جو وکلاء کے بعض یعنی وکلاء میں سے ایک خاصی تعداد وکلاء کی، اور باقی یقیناً ورکرز ہوں گے اور بھی، تو انہوں نے نعرے بازی کی کن کے خلاف؟ جو پاکستان کا قابض گروپ ہے، قبضہ گروپ ہے، یعنی ٹھگ گروپ ہے دوسرے لفظوں میں۔ اور ظاہر ہے ٹھگوں کو اگر ٹھگ آپ کہیں گے تو ان کو غصہ تو آتا ہے نا جی۔ تو انہوں نے یہ کہا، نعرے لگائے کہ جنرل کرنل بے غیرت۔ اب ظاہر دیکھیں، پاکستان میں اگر آئین کو کوئی توڑتا ہے، سر عام اس کو رونتا ہے، پاکستان کے پورے آئینی نظام کو تہس نہس کر دیتا ہے، عدلیہ کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، 20 کروڑ لوگوں کے گردنوں پر ایک سمجھ لیں کہ لعنت کی طرح سوار ہو جاتا ہے، ایک بددعا کی طرح ان کے سروں پر منڈلاتا ہے، اور اس کو اگر یہ کہیں کہ وہ جنرل کرنل بے غیرت، تو اتنا تو غصہ نہیں ہونا چاہیے جی، اتنی غلط بات تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو یعنی اگر خدا نخواستہ میرے ہاتھ سے کوئی قتل ہو جائے اور ایک تیسرا شخص مجھے کہے کہ یہ قاتل ہے، اب قتل کرنا زیادہ بڑا جرم ہے یا یہ مجھے قاتل کو پوائنٹ آؤٹ کرنا زیادہ جرم ہے جی؟ بہرحال یہ طاقتور لوگ جو ہیں، اس لیے تو یہ جبر اور ظلم کا نظام ختم ہونا چاہیے، کہ وہ جو وکلاء نے لگائے نعرے، ان میں ایک شخص کا نام ہے کاشف، اور وہ ظاہر وکیل ہے، کاشف ایڈوکیٹ، تو اس کو اپنی پہلی فرصت میں انہی جرنیلوں اور کرنیلوں نے، جو ظاہر ہے اس کی جو ان کی حرکت ہے وہ اس کے مصداق ہیں، جو وہ نعرے لگا رہے تھے، تو انہوں نے یقیناً، اب کسی کی کیا جرت ہے دوسرا اغوا کر لے، تو دن دہاڑے اس کو اٹھا کے لے گئے۔ تو آپ جانتے ہیں تفصیلات، لیکن بہرحال تذکرہ ضروری ہے کہ جو بھی حق بات کہے گا، جو بھی ظالم اور جابر لوگوں کو آئینہ دکھائے گا، اس کا حشر یہ ہوگا۔ اور یہ اس پہلے یعنی جو یہ کرتے ہیں نا، کاشف ایڈوکیٹ بھی کوئی بچہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہی انجام ہے، لیکن بعض کا دیکھیں انسانی جبلت ہے کہ حقیقت میں تو انسان کو فطرت پر پیدا کیا گیا نا، بنیادی طور پر تو ظلم کے خلاف مزاحمت اس کے ڈی این اے میں ہے، انلیس کہ آپ اس کو ڈسٹرائی کر دیں۔ تو لہذا ظالم کو ظالم کہنا جب کوئی کہتا ہے تو وہ دراصل اپنی فطرت کے مطابق، یعنی جو انسانی شرف ہے اس کے مطابق بات کرتا ہے، اور یہ ارج بعض کا تو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دنیاوی نقصان یا دنیاوی فائدہ یا کسی کا خوف وغیرہ جو ہے وہ لیسٹ کنسیڈریشنز رہ جاتی، یہ سبب ہے۔ اب ظاہر ہے اسے یہ سچ بولنے کا، اس ظلم کو ظلم کہنے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اور سارے جو بھی قانون اور آئین پسند لوگ ہیں، جو بھی بدماشوں کے خلاف ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس کا تذکرہ کریں، اس پر آواز اٹھائیں۔ اب آتے ہیں جی اس باقاعدہ عنوان کی طرف، کہ قاضی فائز عیسیٰ نے یعنی جو پٹیشنز دائر کی ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، 10 رکنی بینچ فل کورٹ، تو اس میں جو قاضی فائز عیسیٰ کی پٹیشنز ہیں ان کا جواب دو پارٹیوں نے دیا، ایک سپریم جوڈیشل کونسل اور ایک جو حکومت پاکستان فیڈریشن۔
سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے بھی جواب اٹارنی جنرل نے ہی گویا جمع کرایا، جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں دراصل ایک پروسیکیوٹر کی حیثیت ہے، اور بلکہ اس نے خود یہ جب الزامات، وہ بھی الزامات ایڈ کیے جو اس ریفرنس کا حصہ نہیں ہیں، یعنی مثلا بے نامی وغیرہ نہیں ہے اس میں، ان کے ایز سچ باقی بچوں وغیرہ کا اس حوالے سے ذکر نہیں ہے۔ تو بہرحال اس نے یہ چیزیں اور بھی بدزبانی وغیرہ اس میں شامل کی۔ تو سپریم کورٹ نے بھی یہی بہتر سمجھا، سپریم جوڈیشل کونسلز مین کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر موسٹ ٹو جسٹسز آف سپریم کورٹ اور سینئر موسٹ ٹو چیف جسٹسز آف ہائی کورٹس۔ تو ان لوگوں نے یعنی 5 پر مشتمل سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی یہی پراپر سمجھا کہ یعنی جج اور پروسیکیوٹر کو مرجی کر دینا چاہیے جی، حکومت ہی ان کی بھی یعنی جواب ان کی طرف سے بھی دے گی، لہذا سپریم کورٹ کے بینچ میں جواب جو سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے آنا تو چاہیے تھا نا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا سیکریٹری جواب دیتا، یا کسی اور اٹارنی کو ہائر کیا جاتا، یا اس کی پرو بونو ڈیوٹی لگا دی جاتی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ حکومت کے لیے جب فیصلے کرنے ہیں، جب بھٹو کی خوشامد کرنی ہے، تو کیوں نہ پھر کھل کے کام کیا جائے۔ تو لہذا انہوں نے اٹارنی جنرل کو ہی کہہ دیا کہ تم ہی جواب دے دو، اور 1.5 صفحے کا جواب جو ہے وہ 40-50 پیجز کی پٹیشنز کو پیراوائز جواب نہیں دیا، بس ایک سمری سی، اس لیے کہ خود ہی تو فیصلہ کرنا ہے، ہاں جی۔ تو وہ انہوں نے جواب دیا، اور پھر اس کی طرف سے فیڈریشن کی طرف سے اٹارنی جنرل کا آیا، اور ان 2 جوابات کے جواب میں جو ریجائنڈر آیا ہے، یعنی 2 ریجائنڈرز پھر منیر ملک جو اٹارنی ہیں، اس کے وکیل ہیں، یعنی اٹارنی اصل میں امریکہ میں نا وہ اٹارنی کا لفظ زیادہ یوز کرتے ہیں، اس لیے بات کا غلطی ہو جائے تو معذرت۔ تو بہرحال منیر ملک جو ایڈوکیٹ ہیں، ان کی طرف سے پٹیشنر کی طرف سے انہوں نے 2 ریجائنڈر جمع کرائے، جن کا بریفلی مطلب یہ ہے کہ ریفرنس میں تو بے نامی کا ذکر ہی نہیں ہے، اور تم نے ریجائنڈر میں بے نامی کا ذکر کر دیا، اور بے نامی کو فلفل کرنے کے لیے یعنی وٹ کانسٹیٹیوٹس بے نامی، ایک سیٹ آف رولز ہے، کرائٹیریا، اس پر پورا اترنا، اور اس سلسلے میں ایک بھی کرائٹیریا نہیں ہے، نہ تو یہ کہیں کوئی پروف ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کے پیسوں سے وہ پراپرٹی خریدی گئی ہے، اور پھر نہ یہ موٹو بتایا گیا کہ وہ کیوں، اگر خریدیں گے تو اپنے نام پر کیوں نہیں خرید سکتے ہیں جی۔ اور پھر یہ ہے کہ جو آؤنر ہیں، جو پراپرٹی کے ڈائریکٹلی آؤنر ہیں، وہ ایڈلٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، لہٰذا ان کی ویلتھ جو ہے اس کو ان کی اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ یا ریٹرنز وغیرہ جو ہیں انکم ٹیکس کے حوالے سے اس میں شو کرنا کوئی ان پر ابلیگیشن نہیں ہے، نہ یہ شو کر سکتے ہیں، وہ ایڈلٹ ہیں، وہ اپنی خود جمع کرواتے ہیں، اور جو انہوں نے جمع کروائی ہیں اس پر کوئی اگر جواب، کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوا، FBR وغیرہ کو جو متعلقہ ادارے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہیں، تو لہٰذا انہیں کسی دوسرے کی پراپرٹی کے متعلق جواب دہ نہیں گردانا جا سکتا۔ تو اسی طرح کہ یہ کلیکٹ جو انفارمیشن کی گئی ہے، یہ حکومتی ایجنسیوں نے سرویلنس کی، اور اس طرح یعنی سرویلنس سپیریئر کورٹ کے ججز کی اگر شروع ہو گئی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ان کی مرضی کے مطابق کام کریں گے، یعنی پرائمری جو آرگومنٹ یہ ہے پٹیشنر کی طرف سے کہ سپریم کورٹ یا باقی ہائر جوڈیشری، ہائی کورٹس وغیرہ، یعنی سپیریئر جوڈیشری کو اپنا غلام بنانے کے لیے، اپنے ماتحت بنانے کے لیے فیڈریشن نے میلا فائڈی یہ ریفرنس دائر کیا ہے، اور ریفرنس دائر کرنا یعنی جو 209 کے تحت حکومت نے انڈیپینڈنٹلی، کیبنٹ نے یعنی جو پریزیڈنٹ ہے 209 کے تحت اس کی طرف وہ انڈر وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بناتا ہے ریفرنس اس کی طرف سے، اور پھر وہ پریزیڈنٹ کو بھیجتا ہے۔ 48 کے انڈر جو یعنی آرٹیکل 48 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس انڈیپینڈنٹ نہیں، جو پرائم منسٹر کی طرف سے بات آئے گی اس کو پھر اس کو اس سلسلے میں 209 جو آرٹیکل ہے اس کے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین بنائے گا، اس پر ایکسرسائز کرے گا مائنڈ۔ یہ پروسیس پورا نہیں ہوا، اور جب پرائم منسٹر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیبنٹ ہے، اور کیبنٹ میں اس چیز کو ڈسکس وغیرہ نہیں کیا گیا۔ اور پھر یہ کہ اگر پٹیشنر کی ریٹرنز وغیرہ کو پبلک کیا جا سکتا ہے،
تو یہ کیا بات ہوئی کہ پرائم منسٹر کی ریٹرنز وغیرہ تو پبلش نہیں کی گئیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ میلافائڈی ہے، بدنیشتی پر مبنی ہے. یہ کیونکہ انہوں نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے ہیں جو دا پاورز دیٹ بی، جو جرنیلوں کو سادہ لفظوں میں پسند نہیں ہیں جی، اور جرنیلوں کے جو چمچے ہیں ان کو پسند نہیں ہیں، لہذا یہ ساری کہانی کریٹ کی گئی ہے. تو باہر یہ سلسلہ ہے، اور دیکھیں آگے کیا بنتا ہے. اور دوسری اس کے ساتھ ہی پیرالل جو ڈیولپمنٹ اسی سلسلے میں ہیں کہ جو وکلاء ہیں ان کی بھی اجلاس ہوئے ہیں، ان کی مختلف تنظیموں کے اکٹھے اجلاس ہوئے ہیں جنہوں نے اس معاملے میں پھر بڑا زور اور دے کر معاملات اٹھائے ہیں کہ یہ سارا میلافائڈ ہے اور یہ ریفرنس واپس ہونے چاہیے. اور ساتھ اس میں پھر یہ کاشف والا بھی معاملہ شامل کر لیں، وکلاء کو چاہیے کہ وہ اس ایشو کو بھی ٹیک اپ کریں وغیرہ وغیرہ. تو یعنی ایک شو ڈاؤن ہے ایک پوری طرح، اور ایک طرح سے بہتر بھی یہ ہے کہ جب یہ ظلم زیادتی تازہ کی گئی ہے، ریفریش کی گئی ہے، تو گویا آزادی مارچ کے لیے یہ غذا مہیا کی گئی. اور دوسری طرف جو ہے آزادی مارچ کے روح رواں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کوئی راہ و رسم پیدا ہو. پہلے انڈر گراؤنڈ چاہتی تھی، اب پبلکلی بھی کہتی ہے کہ مکالمہ ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ تھوڑی عجیب باتیں تفنن تباہ کے لیے، مثلا پاکستان کے چیف نے یہ کہا ہے کہ اگر مس ایڈونچر کو ہوا تو اس کا بڑا سخت جواب دیا جائے گا. یہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی خاتون تھوڑی یعنی بدزبانی کرتی تو خامد نے، خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرنا چاہیے ایسا، یہ کہانیاں ہوتی ہیں نا جسٹ ایک پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، کہ خامد نے اپنی بیوی کو پھینٹی لگا دی تو وہ پھر کہے کہ اب مجھے مار کے دیکھو، وہ پھر پھینٹی لگا دی. لہٰذا اس طرح سلسلہ چلتا رہا. اب ان سے پوچھو ان جرنیلوں سے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلح افواج کسی بھی مس ایڈونچر کا، اور یہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ بڑا سخت جواب دے گی، کسی بھی مس ایڈونچر کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. اب بندہ پوچھے مس ایڈونچر اس سے بڑا ہوگا کوئی جو کشمیر میں ہو رہا ہے، تمہاری شاہ راگ ان کے بوٹوں کے تلے، اور یہ مس ایڈونچر نہیں ہے. لیکن اس کا دوسرا یہ تو ہے نا سیریس، اس میں تھوڑا تفنن تباہ کے لیے کہ یہ مس کون ہے جس کا نام ایڈونچر ہے، اس کو انہوں نے جواب دینا ہے. بڑے شوقین ہیں ایڈونچر کے، جو ظلم دیتے ہیں اس کا جواب نہیں دیتے، الٹا اپنے عوام پر جو ہے وہ تلوار کسی ہوئی ہے، تانی ہوئی ہے، لیکن ادھر جواب نہیں دیتے. ادھر کہتے ہیں کوئی مس ایڈونچر ہے اس سے بات کریں گے، اسے ہم نے جواب دینا ہے. ان سے کہو انڈیا والوں سے وہی مس ایڈونچر کو باہر نکالو، ہم نے جواب دینا ہے جی. یا یہ کہ یعنی مس ایڈونچر کا جواب دینا مطلب کہ مس ایڈونچر نے کوئی سوال کیا ہے، کوئی خاتون ہے جس کا نام مس ایڈونچر ہے. یعنی کیا احمقانہ سے ایک روبوٹک ٹائپ مکینیکل قسم کی منہ کھلتا ہے اور بیان دے دیتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. انہوں نے تمہارا گریبان چھوڑ کے سب کچھ پکڑا ہوا ہے اور نیچے لٹا کر اوپر بوٹ رکھے ہوئے ہیں، اور تم بوٹ ہمارے سروں پر رکھتے ہو، تو کہتے ہو کہ مس ایڈونچر کا جواب دیں گے. اور اس سے بڑا اور کوئی مس ایڈونچر نہیں ہوگا جس کا جواب دینے کی بجائے تم منجی تھلے بڑے ہو. اب دوسرا ایک بیان مزاحیہ سا ہے کہ کوئی صاحب پوچھ رہے تھے کہ کیا امریکہ ہی کمرشل فلائٹ جاتی ہے یا ایران بھی جاتی ہے، کیونکہ عام طور پر کچھ صاحب ہیں جو آستانہ عالیہ بنی گالی شریف کے ہیں سجادہ نشین، بلکہ جونیئر سے میجر سجادہ نشین تو پیر نہیں ہے، ذرا سب آرڈینیٹ سجادہ نشین، کہ وہ امریکہ جاتے ہوئے بڑا شور مچاتے ہیں کمرشل فلائٹ کے ذریعے ہم جا رہے ہیں. لیکن باقی بندہ پوچھے ادھر بھی کمرشل فلائٹیں تو جاتی ہوں گی ایران وغیرہ میں یا باقی ملکوں میں، پتہ نہیں، شاید نہیں جاتی، آپ کے علم میں ہوگا. تو بہرحال اسی طرح کوئی صاحب ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ پشاور کی جو بی ایچ ٹی ہے وہ کیا اسی صدی میں مکمل ہو جائے گی، کیونکہ ایماندار حکومت کے دور میں ہی اگر ہو جائے تو بہتر ہے. ایماندار حکومت جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لو. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ اگلے سال اور اس سے اگلے سال بھی معاملات جو ہیں بدتر ہی رہیں گے، یعنی گروتھ ریٹ جو ہے اس کے اوپر اٹھنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور بڑا زبردست ڈیفیسٹ رہے گا. اور اب وہ
آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی نظم ابرو حریت، ظاہر ہے اسی سے متعلقہ ہے، انہی کنٹینٹس کے ساتھ ہی۔ ابرو حریت، مادر وطن سے وفا کا نام ہم ہیں، مادر وطن سے وفا کا نام ہم ہیں، کم ظرف کا نشانہ دشنام ہم ہیں، مادر وطن سے وفا کا نام ہم ہیں، کم ظرف کا نشانہ دشنام ہم ہیں، ہم سے آبرو حریت قائم ہے، ہم سے آبرو حریت قائم ہے، آسمان عظیمت کے در و بام ہم ہیں۔ یعنی جو لوگ بھی مزاحمت کرتے ہیں، جیسے کاشف ایڈوکیٹ یا کوئی اور بھی ان کے رفقا، ظاہر ہے وہ تنازع نہیں تھے، کوئی بھی ظالموں کے خلاف جب ان کے ظلم کو عیاں کرتا ہے، جبر و ستم کے خلاف کلمہ حق کہتا ہے، تو یہ اس کے وہ گویا حریت کے ابرو رکھ رہا ہے، وہ انسانیت کی، شرف انسانیت کے ابرو رکھ رہا ہے۔ تو یہ ان ایسے لوگوں کی شان کے لیے، ایسے لوگوں کی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے چند اشعار ہیں کہ مادر وطن سے وفا کا نام ہم ہیں، کم ظرف کا نشانہ دشنام ہم ہیں، ہم سے آبرو حریت قائم ہے، آسمان عظیمت کے در و بام ہم ہیں، اور سنگینیں یہ فصیلیں ہم سے لرزاں۔ اگر یہ لرزاں نہ ہو، خوفزدہ نہ ہو، تو کاشف ایڈوکیٹ کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ سنگینیں یہ فصیلیں ہم سے لرزاں، ظالم کے مقابل سر عام ہم ہیں۔ یعنی جو لوگ بھی یہ پبلکلی بات کرتے ہیں ان کو میں سلام کہتا ہوں، اور جو لوگ بھی انسانیت اور شرف انسانیت کا بھرم رکھنا چاہتے ہیں، جن میں بھی کوئی عظیمت یا حریت کا کوئی کنٹینٹ کہیں موجود ہے، ایسے لوگوں کی قدر کریں اور ان کے لیے خاص طور پر یعنی آپ رب کے حضور دعا کیا کریں، نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں، اور رات کے اندھیروں میں اٹھ کے دعا کریں۔ تو مادر وطن سے وفا کا نام ہم ہیں، یعنی ایسے لوگ اصل میں وفادار ہیں وطن سے، کہ جو ظلم و جبر کے خلاف بولتے ہیں، اور پھر انہیں دشنام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، گالیاں وافر مقدار میں دی جاتی ہیں، پھر اغوا بھی کر لیا جاتا ہے، اور بہت سارے تو ملتے ہی نہیں ہیں بعد میں۔ مادر وطن سے وطن کا نام ہم ہیں، کم ظرف کا نشانہ دشنام ہم ہیں، ہم سے آبرو حریت قائم ہے، آسمان عظیمت کے در و بام ہم ہیں، سنگینیں یہ فصیلیں ہم سے لرزاں، سنگینیں یہ فصیلیں ہم سے لرزاں، ظالم کے مقابل سر عام ہم ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، آزادی مارچ زندہ باد، فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف زندہ باد، جو بھی اہل عظیمت ہیں۔